مفتی سلمان اظہری سے ایک ہندو بھائی نے جیل کے اندر کس طریقے سے قرآن سیکھا یار، کیسے قرآن سیکھا وہ جان کر آپ کیوں اشفاقتا رہ جائیں گے؟ مفتی سلمان اظہری کی زبان سے ہی آپ کو سنوانے والا ہوں میں، اللہ کی قدرت کا نمونہ آپ کو دکھانے والا ہوں کہ ایسا نہیں ہے مفتی سلمان اظہری نے بٹھا کر اسے قرآن پاک پڑھایا، نہیں، بلکہ وہ کس طریقے سے، وہ طریقہ جان کر آپ کو اشفاقتا رہ جائیں گے۔ نہ تو وہ کبھی مفتی سلمان اظہری کے پاس بیٹھا قرآن سیکھنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں جب مفتی سلمان اظہری جیل کے اندر تھے تو مفتی سلمان اظہری وہاں پر جو لوگ تھے انہیں قرآن پاک پڑھاتے تھے، نماز سکھاتے تھے، روزہ سکھاتے تھے، اور جتنی ضروریات زندگی کی چیزیں جو فرائض ہیں وہ ساری چیزیں وہاں کے لوگوں کو، قیدیوں کو سکھاتے تھے مفتی سلمان اظہری۔ اور یہ بھی معاملہ تھا، مفتی سلمان اظہری اپنی زبان سے بتاتے ہیں کہ حقیقت میں جب میری تاریخ آتی تھی لوگ کہتے تھے بھائی کل کی تاریخ میں مفتی سلمان اظہری رہا ہو جائیں گے تو تمام جتنے لوگ ہوتے سارے لوگ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور ان کے منہ لٹک جایا کرتے تھے، لیکن جیسے یہ خبر ملتی کہ نہیں بھائی اگلی تاریخ دے دی گئی ہے، اس تاریخ میں رہائی نہیں ہوگی، سارے لوگ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ مت بتایا کرو ان لوگوں کو کہ آپ کی کل کو یا پرسوں کو رہائی ہونے والی ہے۔ مفتی سلمان اظہری کہتے ہیں کیونکہ یہ خود دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مفتی سلمان اظہری کی رہائی نہ ہو، اگر مفتی سلمان اظہری نکل کے چلے گئے تو پھر ہمیں کون سکھائے گا؟ یہ دین کی چیز ہے، یہ اچھی بات ہے، ہمیں کون سکھائے گا؟ ہمارا دل نہیں لگے گا، ہمارا من نہیں لگے گا، اس لیے دعا کرتے ہیں، یہی روکتے ہیں آپ کو دعا کر کر کے۔ یہ ایک عالم دین، اللہ کے اتنا جو اللہ نے پاک نے اتنا بہترین عالم دین ایک مفتی دنیا کو دیا ہے، یہ اس کی محبت ہے لوگوں کے سینے میں۔ لیکن یار میں ویڈیو دکھانے والا ہوں میرے پیارے، وہ جو واقعہ بتا رہے ہیں مفتی سلمان اظہری کہ حقیقت میں وہ جو ہمارا ہندو بھائی تھا وہ کس طریقے سے قرآن سیکھا یار، کس طریقے سے قرآن سیکھا۔ آج ہم بیٹھ کے نہیں سیکھتے، اور وہ کیسے سیکھ گیا؟ پہلے دھیان سے ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں کچھ اور حقیقت مفتی سلمان اظہری کی بتاؤں گا، تب اس ویڈیو کو دوسرے کے پاس کوئی بھیجے تاکہ وہ لوگ بھی دیکھیں اور نصیحت حاصل کر سکیں۔ اور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو شان رضا آفیشیل، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں شان رضا یونس۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے، اپڈیٹ ہماری اچھی لگتی ہے کیونکہ پہلے چینل بند کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ضرور جڑ جائیں میرے پیارے۔ پہلے دھیان سے ویڈیو، یار بعد میں حقیقت بتاتے ہیں۔ ایک دن بھی جیل کے اندر میں نے قرآن پڑھانا بند نہیں کیا تھا، اور کبھی کبھار مجھے یہ بھی لگتا تھا، ہماری ڈیٹ آتی تھی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، آج ڈیٹ آئی، سارے قیدی جتنے ہیں وہ سب جانتے ہیں، صبح جیسی بیرک کھلے سب آ کر بیٹھ جاتے، صبح سے ہمارا درسگاہ چلتی۔ کچھ ایسے قیدی تھے جن کو ایک آیت پڑھانے کے لیے 40 بار ریپیٹ کرنا پڑتا۔ آج ہی میں اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ میرے والد جب پڑھاتے تھے تو وہ بہت اچھے انداز میں 1-2 مہینے کے اندر بچے کا دماغ کیپچر کر لیتے اور اس کو پڑھا دیتے، ہم سے ہوتا نہیں، غصہ آ جاتا ہے، مار دیتے ہیں کسی کو۔ اسی بات پر میں کہا جیل کے اندر ایک بار کا اتفاق ایسا ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں، اب وہ قیدی اب چھوٹ بھی گئے، سن رہے ہوں گے، پڑھا رہا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ہندو لڑکا ہے، سب ساتھ میں رہتے تھے، اور وہ لوٹا ہاتھ میں لیے جا رہا ہے، میں اندر بیٹھا ہوں اور وہ گنگناتے ہوئے جا رہا ہے، اما یتساءلون۔ میں پوچھا کون پڑھ رہا ہے؟ کہا وہ ہندو ہے۔ اس کو میں نے پوچھا تو کیسے پڑھ رہا ہے؟ کہا آپ جو بیرک میں بیٹھ کر کے اس کو اتنا پڑھاتے ہیں وہ سن سن کے ویسے یاد ہو گئے۔ یہ حقیقی بات کہہ رہا ہوں، ایک دن بھی ہم نے ناغہ نہیں کیا، اور شاید اس وجہ سے جب ڈیٹ آتی تھی سارے لوگوں کی نگاہیں اور سارے لوگوں کے کان کھڑے رہتے تھے، کیا فیصلہ آ رہا ہے، کیا سننے میں آ رہا ہے، کیا نیوز آئے گی، اور اس کے بعد ہر نیوز ریجیکشن کی آتی، وہ سب کو پتا ہے، اندر بھی پھیل جاتی، نہیں ہوا، ریجیکٹ ہوا، نہیں ہوا، یہی سب چیزیں۔ ایک بڑے صاحب تھے بزرگ وہاں پر، انہوں نے بھی مجھ سے قرآن پڑھا، انہوں نے آخر میں کہا کہ حضرت جب ڈیٹ آ رہی ہے یہاں بتائیے ہی مت، جیل میں بولیے ہی مت، قیدیوں کو بتائیے مت۔ میں کہا کیوں؟ کہا یہی کم وقت دعا کرتے ہیں کہ ریجیکٹ ہو جائے۔ تو یہاں ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھ لیا، یہ ہے ایک عالم دین کی محبت، یعنی لوگ دعا کرتے تھے کہ انہیں آپ بتائیے مت، ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کی رہائی نہ ہو، آپ چلے جائیں گے ان کا من نہیں لگے گا۔ یار یہ ایک میں مانتا ہوں ہر کسی عالم دین کو نہیں ملتا یہ محبت، یہ کسی عالم دین کو یا جو اللہ کا اتنا قریبی ہو۔ یار میں بڑی محبت کرتا ہوں، مفتی سلمان اظہری صاحب کرتے ہیں نہیں کرتے ضرور بتائیں میرے پیارے، لیکن جو قرآن کا واقعہ بتایا ہے کہ ایک ہندو بھائی نکل کے جا رہا ہے، وہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو مفتی سلمان اظہری کہتے ہیں کہ بھئی ادھر تو نے کیسا قرآن یاد کیا؟ آج تک میں نے تجھے پڑھایا نہیں، نہ تو نے سیکھا،
تو دوسرے مذہب کا ہم دوسرے مذہب کے ہیں. اس نے کہا کہ آپ جو انہیں 40 مرتبہ پڑھاتے ہیں وہ سن کے قرآن پاک میرے کچھ آیتیں یاد ہو گئی جو آپ انہیں پڑھاتے ہیں. دیکھو قرآن یہ حقیقت بات ہے, کسی کے ایک دم یاد ہو جاتا ہے, کسی کے دیر میں یاد ہوتا ہے, اپنی اپنی ذہنیت کی بات ہے. لیکن میں دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن ایسی کتاب ہے سن کے بھی یاد ہو جاتی ہے. پھر مفتی سلمان اظہری کی محبت کون ہے جو مفتی سلمان اظہری سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اگر انہیں مفتی سلمان اظہری کے پاس رہنے کے لیے مل جائے تو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے. میرے پیارے ضرور بتائیں مفتی سلمان اظہری کے بارے میں. اور جیسا میں نے کہا اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہمارے ساتھ اچھی اور شاندار اور بہترین اپڈیٹ کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہمارے ساتھ ضرور جڑ جائیں. السلام علیکم.